علم و ادب کا گلشن رحمانی میڈیا گئے، رحمانی میڈیا۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے آتے ہی جو سب سے پہلی مسرت محسوس ہوئی، میں اس کا اظہار کر دوں کہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس ہے، اور مجھے جلسے سے زیادہ مجلس پر مسرت ہوتی۔ فرق کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارا جلسے کی جو رعنائیاں ہوتی ہیں، ادھر سے بھی شعر بازی، ادھر سے بھی شعر بازی، کچھ مکالمے، کچھ یہ کچھ وہ، تو لگتا ہے ایک دوسرے بھی بہت سے بنیادی کام تھے، اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ صرف کوئی پیغام لینے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، کچھ ضرورت کے تحت یہ لوگ جمع ہیں، کچھ پوچھنے آئے ہیں، کچھ کہنے آئے ہیں، کچھ سننے آئے ہیں، کچھ سنانے آئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ مجلس پسندیدہ نہیں ہے، میٹھا دونوں ہے، مگر بمبئی کی مٹھائی بہرحال اس کا درجہ شاید جلگاؤں سے آگے ہے کہ نہیں؟ چادر دونوں ہے، مگر مدینے کی آئی ہوئی چادر بہرحال اس کا ایک شرف ہے۔ بھئی فضیلت سبھی رکھتے ہیں، لیکن افضل کی فضیلت تو الگ ہی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بس یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس لیے میرا ذہن یہ بن گیا کہ میں آپ کو اس عنوان کے تحت میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے اسلامی نظریہ، اسلامی فکر، اسلامی غذا خود اپنے دامن میں، آپ کے دامن میں کچھ مہیا کرنے کی، میسر کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ سفر، یہ اقدام نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اللہ قدم بقدم مدد فرماوے۔ یہ عنوان بھی مجھے پسند آیا۔ کیا چیز؟ عنوان پسند آیا۔ عموماً تقریروں میں حقوق العباد سے غفلت ہی برتی جاتی ہے، بلکہ آگے میں چل کے شاید کہوں یا ابھی کہہ دیتا ہوں، عموماً بزرگی کے تصور میں تسبیحات کا خیال آتا ہے، کثرت تلاوت کا خیال آتا ہے، تتابع نوافل کا خیال آتا ہے، یعنی کثرت سے نفلیں پڑھیں اس کا خیال آتا ہے، لمبے کرتے کچھ کر لیں اس کا خیال آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دھاگے ٹوٹتے رہیں اس کے خیال آتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، طنز نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑے سے نسبت ہو جائے اس کا خیال آتا ہے، اور نسبت اس درجے میں کہ میں کہاں جانے لگوں، فلاں ولی کامل کے لوگوں میں ہے، فلاں صاحب کے لوگوں میں ہے، وہ جس نام سے ان کے لوگوں میں ہو۔ یہ سارے خیالات عجمت میں آگئے۔ ان کی نجی زندگیوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو شریعت کی مطلوبات سے بہت ہی وہاں خلا محسوس ہوتا ہے، ان کی زندگیاں خالی نظر آتی ہیں، ساری چیزیں کسی بڑے سے نسبت بھی، اور کہوں علم کا ڈھیر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مگر یہ حقوق العباد کے سلسلے میں بڑی محرومیاں نظر آتی ہیں۔ یہ جب میں خواص کی بات کر رہا ہوں تو عوام کا کیا کہنا، اس لیے کہ وہ تو ہر فیلڈ میں 2 قدم آگے ہی ہوں گے، ہر فیلڈ میں 2 قدم آگے ہی ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک عذر ہے کہ امام صاحب جب بغیر وضو کے پڑھا سکتے ہیں تو ہم تو بغیر غسل کے پڑھ سکتے ہیں نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام صاحب بغیر مسواک کے اگر پڑھا سکتے ہیں تو ہم شاید کسی 1-2 عضو کو بغیر دھوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پبلک کا استدلال بتا رہا ہوں حضرت، کتابوں کا نہیں بتا رہا ہوں۔
یہ پبلک کا استدلال ہے۔ تو میں پبلک کو تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بہت خوبصورت عنوان ہے جس نے بھی دیا ہے، یہ دو خوبصورت باتیں آئی۔ اب میں اگلی بات کہتا ہوں، اسی میں سے دو لفظ پکڑتا ہوں، اسی پر اپنی بات شروع کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ مدد فرماوے۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح کس کو کہتے ہیں، معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب اصلاح سمجھ میں آ جائے کس کو کہتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اصلاح جب اس کو کہتے ہیں تو یہ چیز پیدا کیسے ہوگی، یا اب تک پیدا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ پیدا ہوگی اصلاح تو کیسے اور کہاں سے، اور اب تک نہیں پیدا ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے لیے آپ اصلاح کا معنی سمجھیں، اور یہ بتانے کی کتابی شکل میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ جلگاؤں، اسی طریقے سے اور بھی مالیگاؤں، یہ سب وہ شہر مجھے نظر آتے ہیں جہاں علم کی کچھ خوبو اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ کہ ٹیچر کی شکل میں، کالج کی شکل میں، نالج کی شکل میں، مگر خوبو سوچنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، بینش دانش کی ہے، اس لیے شاید مضمون سمجھ میں آ جاوے۔ کوئی کھیڑے پاڑے میں ہوتا تو شاید میں دوسرے ڈھنگ سے چلتا۔ الغرض آپ کے تعلق سے کئی حسن زن کو لے کر کے یہ سب میں خراشی کروں گا، لب کشائی کروں گا، لغزشوں کو پہلے ہی معاف کر دیجیے۔ جی حضرت، جی سنیے اصلاح کس کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، بھائی ذرا موبائل سب بند کر دینا، اور یہاں بوتل ووتل بھی نہیں چلانا۔ جی حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظ میں کہیں ایک جگہ ایک بات فرمائی، کہتے ہیں جو لفظ مشہور ہو جاتا ہے اس کی حقیقت اکثروں کی نگاہ سے اوجھل ہوتی، نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں میں جانتا ہوں، نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، یہ پوری دنیا، مسلمان ہی نہیں کفار بھی سبھی جانتے ہیں اللہ، لفظ اللہ، لیکن حقیقت پوچھی جائے تو شاید آپ کے اسٹیج کے جو آفتاب اور ماہتاب علم کی دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو شاید مجھ سے بھی زیادہ بتا دیں گے، یقیناً بتا دیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ پورے مجمع میں، عوام میں سبھی اللہ جانتے ہیں، اور بڑے پیار سے جانتے ہیں، بڑی عظمتوں سے جانتے ہیں، اور جاننا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پیار سے جاننا، عظمتوں سے جاننا، یہ ہماری نجات ہے۔ لیکن پکڑ کے پوچھ دو کبھی کسی سے، اللہ تیرا اللہ اللہ کیوں ہے؟ مجھے تو معلوم ہے تیرا نام رمضان کیوں پڑا ہے، اس لیے کہ تو رمضان میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے تیرا نام شعبان کیوں ہے، اس لیے کہ تو شعبان میں پیدا ہوا تھا۔ کچھ نہ کچھ بتا دیں گے۔ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پوری بات بتانا اکثروں کے بس کی بات نہیں، سب کے تو نہیں کہتا۔ مدرسے کی جو روٹی کھا چکے ہیں اور وہ بھی جاگتے جاگتے انہوں نے کلاسوں میں وقت دیا، وہ تو انشاءاللہ بتا دیں گے، لیکن اکثروں کے خاکے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں۔ ورنہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور انسانی سدھار کے لیے، انسانی بگاڑ کے علاج کے لیے، حقوق کی پامالی کے سدے باب کے لیے، دنیا کے سارے مظالم کے دفع کے لیے اور سارے جرائم کے منع کے لیے صرف لفظ اللہ کا خیال اور تصور اور یقین کافی۔
صرف اتنا کافی. مگر آج تک لفظ اللہ سے ہماری طبیعت میں نہ تو کسی نماز کے لیے اٹھنے کا جذبہ پیدا ہوا بستر چھوڑ کر، آفس چھوڑ کر، نہ کسی مظلوم کے اوپر کیے جانے والے ظلم میں تقلیل کا یا ظلم سے توبہ کا کبھی خیال پیدا ہوا، بلکہ لبیک اللہم لبیک کا بول بولتے ہوئے چلے جاتے. وہ ظلم کی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی. کعبہ بھی گئے، یہ شعرا لوگ ہیں جی تو ان کی وجہ سے کچھ اشعار بھی آ جاتے ہیں. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہن کی میراث دبا کر گیا، حج عمرہ کر کے آیا، آج تک نہیں دیا. کیا ہوا؟ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی. ایک لفظ اللہ کی حقیقت کسی کو معلوم ہو جائے وہ تھرا جائے. میں اس وقت اس حقیقت کو بتانے کے موڈ میں نہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی کہ جو لفظ مشہور ہو جاتا ہے بے جانے بھی بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، بے جانے بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں. اصلاح معاشرہ جانے بغیر بھی بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو اس کی تلاش ہے، میں بتا رہا ہوں. اصلاح صلاح کا بیٹا ہے، یہ باپ بیٹے ہیں. صلاح کس کو کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی، جتنا بڑا پاؤں اتنا بڑا جوتا، جتنا بڑا دھڑ اتنا بڑا آپ کا کپڑا. اس کا نام کیا ہے؟ تطابق بین الشیئین. اس کا معنی اصلی کیا ہے؟ تطابق بین الشیئین. بس سمجھنے کے لیے جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی. اگر بڑے بھائی کی